تو حد ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دانش نے شانزے کو آفس سے نکال دیا ہے تو زینیا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دانش کا ہاتھ پکڑتی اور پیار سے دانش کو کہتی ہے، دانش آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کو اہمیت دی، مجھے تو لگا شاید آپ میری بات پر یقین ہی نہیں کریں گے۔ جس پر دانش کہتا ہے، زینیا ایسی کوئی بات نہیں، تم میری بیوی ہو اور میں اگر تم پر یقین نہیں کروں گا تو بھلا کون کرے گا، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، شانزے اچھی لڑکی نہیں ہے۔ دانش اب زینیا کے خلاف ثبوت جمع کر رہا ہے۔ دانش آفس کے لیے نکلتا ہے تو تبھی زینیا اپنے فون سے شانزے کو کال کرے گی اور اسے نیچے دکھاتے ہوئے کہے گی کہ تم کیا سمجھتی تھی کہ دانش کے آفس میں تمہیں جاب مل جائے گی اور تم اتنی آسانی سے جاب کر لو گی، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جس پر شانزے کہے گی کہ زینیا تم اس حد تک گر جاؤ گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس پر زینیا کہے گی کہ تم لوگوں نے جتنی مجھے اذیت دی ہے اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، شرام میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا اور میں اسے حاصل کر رہوں گی۔ جبکہ زینیا کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ دانش پیچھے کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں اس کی سن رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف شہرام اب فریال پر پہلے سے بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگا ہے۔ شہرام اور فریال ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہیں اور تب بھی شہرام کا باپ فریال کو کہتا ہے، فریال بیٹا جب سے تم شادی کر کے ہمارے گھر آئی ہو تب سے ہی تم شہرام اور ہمارے گھر والوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہو اور تم نے اپنے لیے تو کوئی بھی وقت نہیں نکالا۔ اب شہرام بالکل ٹھیک ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں گھومو پھرو۔ یہاں پر اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے تم لوگوں کو بالکل آزادی ہے، اپنی لائف انجوائے کرو اور آفس کی فکر بالکل بھی مت کرنا، میں اور شانزے دیکھ لیں گے پیچھے سے۔ یہ سن کر شہرام اور فریال تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ شہرام فریال کو کہتا ہے، فریال ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شادی کے بعد تم نے میری بہت زیادہ کیئر کی ہے، اب میری باری ہے کہ میں تمہیں تمہاری خوشیاں لٹا دوں۔ فریال شہرام کو کہتی ہے، ٹھیک ہے شہرام، لیکن آج تو ہمیں آفس جانا ہوگا، کچھ کام ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر کل سنگاپور کے لیے نکل جائیں گے۔ فریال جیسے ہی آفس پہنچتی ہے تو فریال کے نمبر پر فیروز کی ماں کی کال آتی ہے۔ فریال جیسے ہی فون اٹھاتی ہے تو فیروز کی ماں فریال کو بہت باتیں سنانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار باز آ جاؤ، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کے لیے تمہاری طلاق یافتہ ناندی رہ گئی ہے، میں اپنے بیٹے کے کسی بہت اچھی لڑکی سے شادی کرواؤں گی اور تم اپنی شانزے کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ آنٹی آپ کو میں صاف بتا دوں، شانزے فیروز کے پیچھے نہیں پڑی بلکہ فیروز شانزے کے پیچھے پڑا ہے، وہ بھی کسی گھٹیا حرکت سے کم نہیں ہے، تو برائے مہربانی کسی بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ جس پر فیروز کی ماں کہتی ہے کہ تم تو بہت ہی بدتمیز لڑکی ہو۔ شانزے فوراً ہی اس کو جواب دے دیتی ہے کہ میں بدتمیز نہیں ہوں، مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی شانزے کو آپ کے بیٹے میں کوئی انٹرسٹ ہے، اپنا بیٹا اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، مجھے فیروز سے بہت اچھا شوہر ملا ہے۔ کہہ کر فریال فون بند کر دیتی ہے۔ شانزے جو کہ فریال کے روم کے باہر کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ فریال اور فیروز کی شادی ہونے والی تھی۔ شانزے کو سب یاد آ جاتا ہے کہ فیروز ہی تو فریال کا ہی شوہر بننے والا تھا، لیکن اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور شادی چھوڑ کر چلا گیا۔ فیروز تو بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ فریال مجھے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ فیروز اچھا لڑکا نہیں ہے، میں نے فریال کی کوئی بات نہیں سنی۔ جبکہ دوسری طرف یہاں پر دانش آفس پہنچ کر فیروز کو کہے گا کہ میں نے شانزے کو آفس سے نہیں نکالا، میں نے صرف اسے سختی سے بات کی ہے، اگر تم چاہو تو تم شانزے کو دوبارہ سے آفس بلا سکتے ہو۔ جس پر فیروز کہے گا کہ نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ دانش زینیا اور اس کی ماں کی چالاکیاں جاننے کے بعد زینیا کے حق مہر میں لکھا ہوا بنگلہ بھی زینیا سے بیک سائن کروا کر واپس حاصل کر لے گا۔ اب یہاں پر فیروز کو دانش اس لیے یہ کہتا ہے کہ تم شانزے کو واپس بلا لو، کیونکہ اب وہ زینیا کو یہ دکھا چکا ہے کہ میں نے شانزے کو اس آفس سے نکال دیا ہے، اسی لیے وہ فیروز سے بات کرتا ہے کہ تم اب شانزے کو اس آفس میں واپس بلا سکتے ہو۔ لیکن فیروز کو جس طرح فریال نے سمجھایا ہے کہ تم شانزے سے دور رہو، تو اسی لیے اب فیروز بھی دانش کو صاف منع کر دیتا ہے کہ میں اب شانزے کو واپس اس آفس میں نہیں لے کر آؤں گا۔ اور کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر جب زینیا اپنی چال میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ اور کیا دانش کے سامنے جب زینیا کی ساری سچائی آئے گی تو کیا دانش بھی اب یہاں پر زینیا کو طلاق دے دے گا یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر فیروز اور شانزے کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔